جلالی و برکت نامی آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. آپ سب کو سلام. آپ کو سلام. آئیے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 32ویں آیت دیکھیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. نکال لیا سب نے؟ متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 32ویں آیت دیکھیں گے. جس کو مل جائے وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے. بس جو کوئی آدمیوں کے ساتھ میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا. آمین. بڑے اور سنے چاہنے پر قرآن. سارے کہیں گے آمین. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے. ہر ایک آنکھ بند ہوگی. کو ہے وہ تیری مرضی کے مطابق ہو، وہ تیرے روح کی ہدایت سے ہو، وہ تیرے روح کی رہنمائی سے ہو، بلکہ تیرا روح ہی ہم تک تیرے کلام کے اس حصہ کو پہنچائے اور ہم تیرے روح کے وسیلہ سے ہی اس کلام کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تیری گہری حضوری، تیرا گہرا عبر چاہتے ہیں تاکہ جو باتیں یہاں پر ہونے کو ہیں وہ تیری مرضی کے مطابق ہوں، کے اندر ہوں اور ہم ان سے سیکھیں، ان کو سمجھیں. بولیں گے ہاللیلویا. ہاللیلویا. میں نے کہا سارے بولیں گے ہاللیلویا. ہاللیلویا. بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا آپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا. اور دوسرا حصہ، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا. اس حوالہ میں ہمیں 2 حصے نظر آ رہے ہیں. ایک ہے مسیح کا اقرار اور دوسرا حصہ ہے مسیح کا انکار. اور اس کا اجر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لکھا ہے اگر آدمیوں کے سامنے مسیح کا اقرار کیا جائے گا تو آسمان پر باپ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے آپ کا اقرار کیا جائے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا خادم ہے، یہ میری کلیسیا ہے، یہ میرا پرستار ہے. اور اگر آدمیوں کے سامنے میرا انکار کیا جائے گا تو وہاں پر بھی باپ کے سامنے اس کا انکار ہوگا. اب اقرار میں ہم سب مانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، یہ اقرار ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا باپ کا بیٹا ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے مجسم ہو کر کلمہ آیا، اس نے کفارہ دیا، ہماری نجات کا کام ہوا اور آج ہم سب اس کے کفارہ کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہیں. یہ اقرار ہے. آمین. یہ ہم سب کرتے ہیں، یہ ہم سب کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو ہم مسیحی نہیں ہیں، اور اگر ہم مسیحی ہیں تو مطلب ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں. یعنی کہ اس بات کے لیے تو آسمان پر ہمارا اقرار کیا جائے گا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، اس نے مجھ پر ایمان رکھا یا مجھ پر ایمان لایا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری کلیسیا ہے، یہ میرا خادم ہے، یہ میرا پرستار ہے. اب اقرار کئی طرح سے ہو سکتا ہے. ہم آج 2 طرح سے دیکھیں گے. ایک ہے کلام کے ذریعے اقرار اور دوسرا ہے کردار کے ذریعے اقرار. کلام کے ذریعے انکار یا پھر کردار کے ذریعے انکار. 2 باتیں آج ہم سیکھیں گے. کلام کے ذریعے اقرار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اعمال 2 باب میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ شاگرد، وہ مسیح کے ماننے والے جو بالا خانہ میں جمع تھے اور ان کو حکم بھی تھا کہ جب تک قوت کا لباس نہ پالیں وہ نہ نکلیں باہر. تو جب ان پر قوت کا لباس روح القدس ان پر اترا، غیر زبانیں اتری، تو وہ ہمیں کلام کے ذریعے اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھیڑ کے سامنے. اور اس کے بعد وہ مسلسل نظر آتے جا رہے ہیں. انہوں نے کلیسیائیں قائم کی،
وہ اقرار ہے کہ مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اور ہمارے گناہوں کے لیے اس نے اپنا کفارہ دیا ہے، وہ ہمارا خداوند ہے۔ وہ کئی جگہوں پر ایسا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا بھی متی کی انجیل اس کے 28 باب میں کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں تعلیم دو ان باتوں کی جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وہ جب تعلیم دے رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مسیح کی تعلیم ہے کیا؟ مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ بتائیں، مسیح کی تعلیم خدا کا کلام۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ خدا کا اقرار کرنا، خدا کا اقرار کرنا۔ مسیح نے حکم یہ دیا کہ تعلیم دو، کلام سناؤ، اقرار کرو۔ کیا اقرار کرو؟ کہ خداوند ہمارا خدا ہے، مسیح یسوع اس کا بیٹا ہے جو مجسم ہو کر آیا اور ہمارے گناہوں کے لیے اپنے بدن کا، اپنی جان کا فدیہ دیا، جس کے وسیلہ سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ تو یہ اقرار ہے جو وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم میں سے بھی بہت سے یہ اقرار کرتے ہیں، کچھ مکمل اقرار کرتے ہیں، کچھ آدھا ادھورا اقرار کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کئی طریقوں سے، کئی موقعوں پر کلام کو اس طرح سے بیان نہیں کر پاتے، چاہتے ہوئے بھی جس طرح سے وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر میری یہ بات کرنے سے یہ دو فیملیز اگر میرے چرچ کو چھوڑ دیں گی، میری یہ بات کرنے سے اگر یہ میرا جو میرے ساتھ کام کرنے والا ہے یہ مجھے چھوڑ سکتا ہے، تو آئی تھنک اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کلام پڑھا ہوا ہے، ضروری ہے کہ یہی حصہ سنایا جائے؟ اتنی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کلام کے ذریعے، اور اگر ہم اس میں کچھ کم کرتے ہیں یا کچھ زیادہ کرتے ہیں تو اقرار تو ہم کر رہے ہیں کہ مسیح خداوند کا بیٹا ہے، وہ تو ایک ہے، لیکن اقرار کیسا ہو رہا ہے؟ اس اقرار کو بھی آپ دیکھیں کہ جو مسیح نے کہا ہے ان باتوں کا حکم، ان باتوں کی تعلیم تو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تو حکم میں تو پھر جیسا حکم ہے ویسا ہی سنانا پڑے گا۔ حکم میں تو پھر جو ہے وہی بتانا پڑے گا۔ اب کچھ ہمارے دوست ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ بپتسمہ نہیں لینا چاہیے، عشاء ربانی نہیں لینی چاہیے، اس طرح کے جو دوست احباب ہیں، تو کیا وہ مکمل اقرار کر رہے ہیں؟ اقرار تو اقرار ہے، حکم تو حکم ہے، کلام تو کلام ہے، جیسا ہے ویسا ہی بیان کریں، ویسا ہی سنیں، ویسا ہی سمجھیں۔ تو اگر اس طرح سے اقرار کیا جا رہا ہے تو یقیناً خدا کی حضوری میں باپ کے سامنے ہمارا اقرار ہوگا، یہ ایمان ہے۔ آمین۔ ہمارا جو دوسرا حصہ ہے کردار سے اقرار، اس پہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے ہم دیکھیں گے، کیونکہ کلام تو ہر کوئی سنا رہا ہے، پرستش تو ہر کوئی کر رہا ہے، اسٹیج ہو، اسٹیج نہ ہو، یوٹیوب چینل ہو، فیس بک ہو، بس پلیٹ فارم ملنا چاہیے، گھر بیٹھے ہوئے اور دھڑا دھڑ کلام سنائی جا رہا ہے۔ یہ تو چلے اقرار ہو ہی رہا ہے، لیکن دیکھیں کیا کردار سے اقرار کیا جا رہا ہے؟ کردار سے اقرار بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کلام سے۔ لکھا بس ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ کیسا مزاج تھا اس کا؟ نرم، حلیم، محبت، شفقت۔ وہ گنہگاروں کو دیکھ رہا ہے تو اسے ترس آ رہا ہے، وہ کوڑیوں کو دیکھ رہا ہے اسے ترس آ رہا ہے، وہ بدکاروں کو دیکھ رہا ہے اسے ترس آ رہا ہے، اور لکھا بھیڑ کو دیکھ کر اسے ترس آیا۔ یہ ہے اس کا مزاج۔ اس کے ہاتھوں میں کیل ہے، اس کے پاؤں میں کیل ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، اور صلیب پر لٹکا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ ہے اس کا مزاج، یہ ہے اس کا کردار۔ اس نے تو اقرار کیا کہ اس نے کہا کہ باپ مجھ میں اور میں، اس کا مطلب کہ جو کچھ باپ میں ہے وہ مجھ میں ہے، اور اس نے یہ کیا بھی۔ باپ میں محبت ہے، اس نے محبت دکھائی، باپ میں ترس ہے، اس نے ترس دکھایا، باپ میں معافی ہے، اس نے معاف کر کے دکھایا۔ یہ اس کا اقرار ہے۔ ہمارا اقرار کیسا ہے؟ اگر میں چرچ کا ممبر ہوں اور میرے چرچ میں ورشپ بہت اچھی ہوتی ہے، تعلیم بہت اچھی ہے، تو میں دوسرے چرچ والوں کو کچھ نہیں سمجھ رہا،
وہ چھوٹا جہا چرچ ہے, 5-10 لوگ آتے ہیں کی, بجائے اس کے کہ مجھے اس پر ترس آئے اور میں اس کے لیے دعا کروں. میرا کردار یہ ہے. تو کیا میرے کردار میں مسیح نظر آ رہا ہے؟ کیا میں اپنے کردار سے اقرار کر رہا ہوں؟ کیا میرے کردار سے مسیح کا اقرار ہو رہا ہے؟ تو اگر اقرار یہاں پہ نہیں ہے تو وہاں پہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. اگر میں ایک پرستار ہوں اور مجھے تھوڑا سا اچھا گانا بجانا آتا ہے, تو میں جس کو نہیں آتا اس کو کیا سمجھ رہا ہوں؟ یہ میرا مسیح کا اقرار ہے. اگر میں اسے حقیر جان رہا ہوں تو شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن یہ میرا انکار ہو رہا ہے مسیح کے سامنے. لوگوں کے سامنے میں مسیح کا انکار کر رہا ہوں. بجائے اس کے مجھے اس پہ ترس آئے, بجائے اس کے کہ میں اس کی مدد کروں اگر وہ چنا ہوا ہے پرستش کے لیے, بجائے اس کے کہ اگر میں اس کو سکھاؤں, بجائے اس کے کہ میں اس کو وہاں پر لے کر جاؤں کہ وہ سیکھ سکے, وہ سمجھ سکے, تو کیا میں مسیح کا اقرار کر رہا ہوں؟ اگر یہاں اقرار نہیں ہے تو وہاں بھی اقرار نہیں ہے. اور اگر میں ایک پادری ہوں اور میں کہہ رہا ہوں جی میری جو تعلیم ہے, میرا جو کلام ہے, بس وہی ہے, بڑے آنو سنے ہیں پادری صاحب, بڑے آنو سنے ہیں, لیکن نہیں, پتہ نہیں کی مسئلہ, پتہ نہیں کتوں سیکھ کے آتے کی کرتے, تو کیا یہ مسیح کا اقرار ہے؟ مسیح لوگوں کو دیکھ کے ترس کھا رہا ہے. مسیح دوسروں کو دیکھ کر انہیں کلام سنا رہا ہے, انہیں شفا دے رہا ہے, انہیں معاف کر رہا ہے. اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اگر میری خدمت کچھ اچھے مقام پر چلی گئی ہے تو دوسروں کی خدمت کو میں کچھ نہیں سمجھ رہا. تو کیا یہ مسیح کا اقرار ہے؟ بجائے اس کے کہ میں ان پر ترس کھاؤں, بجائے اس کے کہ میں ان کی برکت کا باعث بن سکوں, بجائے اس کے کہ میں ان کو سمجھاؤں, ان سے بات چیت کروں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے, لیکن اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیں, اس کو بھی تھوڑا سا جانیں, یہ بھی کلام میں لکھا ہوا ہے. بجائے اس کے, اور میں تنقید کر رہا ہوں کہ نہیں آپ جو کر رہے ہیں یہ خدمت نہیں ہے, یہ تو ایم ہی ہے. خدمت وہی ہے جو میں کر رہا ہوں, خدمت وہی ہے جو بلی گرام کر گئے, خدمت وہی جو عرب بھٹی صاحب کر رہے ہیں, باقی تو ایم ہی. تو کیا یہ مسیح کا اقرار ہے؟ مسیح نے کہیں پہ بھی کسی کو تنقید نہیں کی. مسیح لوگوں کو دیکھ کے ترس کھا رہا ہے, انہیں سکھا رہا ہے, انہیں سمجھا رہا ہے, انہیں شفا دے رہا ہے, انہیں معاف کر رہا ہے. تو مسیح کا اقرار کرنے والے بھی یہی کریں گے, وہ بھی معاف کریں گے, وہ بھی ترس کھائیں گے, وہ بھی ساتھ لے کے چلیں گے, وہ بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. کردار سے, بات سے, عمل سے. ایمان تو چلے ہیں, لیکن یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے. تو مردہ ایمان کب تک کام کرے گا؟ کہاں تک لے کے جائیں گے ہم اسے؟ جب تک عمل میں ہی نہیں ہے. تو عمل کیسے ہوگا؟ کردار. ہمارے اندر محبت آنی چاہیے, ہمارے اندر پیشن ہونا چاہیے, ہمارے اندر ترس ہونا چاہیے, ہمارے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ ہم سب مسیح کا بدن ہیں. مسیح کی نظر میں جتنی میری قدر ہے کلام سنانے والے کی, اتنی ہی جوتیاں سیدھی کرنے والے کی بھی ہے. وہ بھی تو مسیح میں ہے, وہ بھی تو کلیسیا کا حصہ ہے. آمین. تو اگر کلام کے ذریعے تو چلے اقرار ہو رہا ہے اوپر سے یا اندر سے, جیسے بھی, وہاں پر بھی ویسے ہی ہوگا. اگر کردار کے ذریعے ہمارا اقرار نہیں ہو رہا تو وہاں پر بھی ہمارا انکار ہونے والا. آج ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلام کے ذریعے بھی حقیقی اقرار کیا جائے مسیح کا, اور کردار کے ذریعے بھی حقیقی اقرار کیا جائے مسیح کا, تاکہ آسمان پر باپ کے سامنے, فرشتوں کے سامنے جب ہم اس کے حضور آئیں تو وہ بھی ہمارا اقرار کرے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, اس نے میرا اقرار کیا ہے آدمیوں کے سامنے, اپنے کلام سے, اپنے کردار سے, اپنی محبت سے, اپنی معافی سے میرا اقرار کیا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. آمین. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے.